میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے مکان میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ پلانے والی ماں نے جو بعد تک دودھ پلا حضرت حلیمہ، 4 عورتیں اور بھی تھی مگر حضرت حلیمہ کو لو بھی۔ اب سنو، میرے نبی کی ماں نبی کا ایک جلوہ بیان کرتی ہے، اور جب ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بتائے تو کتنی سچی بات ہوگی۔ میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں چھوٹی سی تھی، اپنا بچپنا کہہ رہی جب میں چھوٹی تھی اپنے ابا کے گھر میں رہتی تھی۔ ان کے ابا کا نام حضرت وہب، حضور کے نانا کا نام حضرت وہب، واو ہادو چشمی اور با وہب۔ اب سنو، کہتی ہیں جب میں چھوٹی سی تھی تو گھر میں چلتی تھی نا، پتھروں کا مکان تھا، پتھریلی زمین تھی، اور بچے ننگے پاؤں ہو ہی جاتے۔ جب ننگے پاؤں ہوتی تھی نا تو میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آتا تھا، کوئی چیز چبھتی تھی تو اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف سے یہ صاحب بتا دے کہ میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی ایسے کر کے اور پھونکتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کہہ رہی ہے میرا یہ معاملہ جوانی تک رہا، پھر میرا رشتہ حضرت عبداللہ کے یہاں سے آ گیا۔ فرماتی ہے میری شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، نکاح ہو گیا، میں حضرت عبداللہ کے مکان میں چلا گیا۔ کہاں گیا بولو؟ حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی، رخصت ہو کر کے توجہ رکھنا، بات نکلنا جا کے بیٹھے والا سنو۔ حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی، فرماتی ہیں وہاں بھی پتھریلا علاقہ۔ کہہ رہے ہیں جب میں ننگے پاؤں چلتی تھی نا، سن لو یہ بات، ننگے پاؤں چلتی تھی تو شادی کے بعد بھی یہی معاملہ تھا میرے ساتھ میں، جب پاؤں میں چبھتا تھا نا کوئی چیز تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے سنو، جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا، اس کے بعد اب جب میں چلا کرتی تھی اور ننگے پاؤں ہو جاتی تھی، میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تھا، میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آتا تھا، اگر کوئی کانٹا آتا تھا، یہ میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے میرے پیٹ میں نور محمدی تھا، تو نور محمدی کی یہ برکتیں تھی، جب میں چلا کرتی تھی اگر نوکیلے پتھر پہ میرا پاؤں رکھ جاتا تھا تو وہ پتھر چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ اور فرماتی ہیں سنو، وہ پگھل جاتا تھا۔ اللہ اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ توجہ، نور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ ایک صاحب پڑھ رہے تھے میں گدھا تو بادشاہ، میں نے واقعی گدھا ہی ہے، گدھا گدھا مانگنے والا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اب میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جب میرا بیٹا دنیا پہ تشریف لایا، توجہ رکھنا، اس رات میں حضرت آمنہ کے یہاں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا۔ فرماتی ہیں خرج منی نورا
مجھ سے نور نکلا، اور میرے آقا کے دادا باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، جب نبی پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میرے نبی کے دادا عبد المطلب دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، میری بہو گھر میں، میرا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ہو جائے تاکہ میرے بیٹے کا چراغ روشن ہو جائے۔ عبد المطلب کو کیا پتا تھا ایسا بیٹا پیدا ہوگا، صرف چراغ ہی نہیں بلکہ دنیا کائنات انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ جس رات میں پیدا ہوئے نا تو عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب بیٹا پیدا ہوا نا تو کمرہ منور ہو گیا، فرماتی ہے میں نے کپڑا ڈھک دیا، اور جب کپڑا ڈھکا، نبی کی پیدائش کپڑا ڈھکا تو اس کپڑے سے نا روشنی چھن چھن کے باہر نکل رہی تھی۔ عبد المطلب کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے آ گئے اور دروازے پہ آ کر کے بولے، بیٹی بہو آمنہ؟ کہا جی ابا۔ کہا بیٹا میں نے سنا میرے عبداللہ کی نشانی آئی ہے، اور وہ بھی بیٹا آیا؟ دادا کود پڑے، بولے وہ بھی بیٹا آیا؟ کہا جی ابا ہاں بات صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا ہے۔ کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کپڑا ڈھک دیا، نبی کے اوپر کپڑا ڈھک دیا، اپنے کپڑے سنبھال لیے اور کہا ابا جان آ جائیے۔ دادا آئے، اب دادا کے اپنی بہو سے بات بس ہو گیا۔ اب بھئی اس کو تو دینا پڑے گا، کیونکہ شعر بھی پڑھا تھا اس نے اپنے مطلب کہی۔ لیو صاحب کہہ رہے ہیں بغیر مانگے جھولی میں ڈال دیتے، شعر بھی پڑھا ہے۔ اب یہ دعا نہ کرے کہ ہر 5 منٹ میں لائٹ بھاگ جائے۔ توجہ، کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ۔ اب عبد المطلب نہ دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ چراغ کہیں نہیں دکھ رہا۔ آمنہ کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، مگر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ روشنی میرے نبی سمجھ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی سمجھ گئے میرے دادا کیا ڈھونڈ رہا۔ نبی نے پاؤں ہلائے، تھوڑا سا انگوٹھا کھل گیا، روشنی بڑھ گئی۔ اب جب روشنی بڑھی تو دیکھا کا بیٹا آمنہ، بیٹا بہو آمنہ، کیا میں اپنے بچے اپنے پوتے کو دیکھ لوں؟ میں یا یہ بتاؤ میرا پوتا میری طرح یا اپنے باپ کی طرح یا ماں کی طرح؟ حضرت آمنہ اگر میرے نبی کی طرح کوئی ہوتا تو جواب دے دیتی، میرے نبی کی طرح کوئی تھا ہی نہیں۔
سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کہا بیٹی بہو آمنہ کیا میں دیکھ لوں؟ کہا جی ابا۔ اب میرے نبی کی ماں آقا کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے، کمرے میں روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ بریلی کے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اللہ سنو، اب میرے نبی کی ماں نے جب چہرہ کھولا تو دادا کہہ دیے بیٹا بہو آمنہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، جن کو حسان بن ثابت نے بھی یہی کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ کی طرح حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آقا آپ کی طرح خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بریلی کے امام بولے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ اب میرے آقا کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اب سنو، اب دادا کہتے ہیں بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے کہیں لے جاؤں۔ لوگ لے جاتے ہیں جنگل میں، ادھر ہوا کھلانے ٹہلانے، کہاں جاتا؟ کہ ابا جان آپ کی مرضی۔ جب چلے کہ ابا جان ایک منٹ ٹھہرے، میرے نبی کی ماں نے نبی پہ کپڑا ڈھک دیا۔ اب بتاؤ اگر کوئی کسی بچے پہ کپڑا ڈھک جائے تو پہچانے گا کون ہے؟ میرے نبی کے دادا نبی کو گود میں لے کر کے چلے، اور جیسے ہی خانہ کعبہ میں پہنچے تو ارد گرد آس پاس میں جتنے بت تھے وہ سب تھر تھرا کر کے گرنے لگے۔ میرے نبی کے دادا نبی کو گود میں لے کر کے کپڑا ڈھکا ہوا جا رہے، جب ایک قدم اندر ہے اور ایک قدم باہر ہے، جیسے ہی اندر قدم رکھا تو خانہ کعبہ کی دیوار بول اٹھی قد جاء النبی المختار، آج با اختیار نبی آ گیا۔ خانہ کعبہ کہنے لگا آج با اختیار نبی آ گیا، ہمیں بتوں سے پاک کرانے والا نبی آ گیا۔ اب میرے نبی کا میلاد، جو لوگ میلاد پر نبی کے میلاد پر فتوے لگاتے ہیں، ان سے کہنا نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا میلاد خانہ کعبہ نے پڑھا ہے،
اگر تمہیں فتویٰ لگانا ہے تو خانہ کعبہ پہ فتویٰ لگاؤ اور سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ میرے نبی کا میلاد خانہ کعبہ پڑھ رہا ہے، در و دیوار پڑھ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے تھے قد ولد النبی المختار، نبی با اختیار نبی آ گئے، قد جاء النبی المختار، با اختیار نبی آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ یہی تک نہیں، اب جیسے ہی میرے نبی خانہ کعبہ کے اندر پہنچے در و دیوار یہی کہہ اٹھے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ پورا خانہ کعبہ یہی پڑھ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کہنے والے نبی جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو بت شکن آیا، یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ تھوڑا سا اور بولو، سننا چاہ رہے ہو؟ نبی کی پیدائش کی باتیں بڑی اچھی نکل کے آ گئی، سننا چاہ رہے ہو؟ اب نبی کی پیدائش پہ چلو۔ میرے نبی جب دنیا پر تشریف لے آئے مکہ شریف میں، پہلے ہوتا تھا نا، لوگ کہتے تھے ایک گاؤں پڑے گا، دو گاؤں پڑیں گے، تین پڑیں گے، چوتھا کے بعد جو آئے گا وہی کھود ہوگا۔ ایک مثال، پہلے پہاڑی ہوتی تھی، مکے سے ایک پہاڑی، دوسری پہاڑی، تیسری پہاڑی، 12 پہاڑیوں کے بعد حضرت حلیمہ کا گاؤں۔ کتنی پہاڑیوں کے بعد؟ جب میں طائف گیا نا تو حضرت وہاں بھی پہنچا، حضرت حلیمہ کے گاؤں۔ میں نے کہا دیکھ تو ہوں یار میرے نبی نے کس گاؤں میں بچپنا گزارا ہے یار۔ ان کا مکان تو اب نہیں ہے، خالی جانماز ایسے بچھا دیے، جہاں پہ نبی رہتے تھے نا حضرت حلیمہ کے رہتے تھے، تو وہاں پہ 2 رکعت 4 رکعت جتنا موقع ملتا لوگ نماز پڑھ کے آتے، نفل نماز۔ تو 12 پہاڑیوں کے بعد ایسا ہوا، وہاں پہ فصل نہیں ہوئی اور جان پہلے اتنا وہ تھا ہی نہیں، کاروبار تھے نہیں۔ اب تو گاؤں میں بھی لڑکے دلی چلے جاتے ہیں، حیدرآباد چلے جاتے ہیں، بمبئی چلے جاتے ہیں، بنگلور سعودی عرب چلے جاتے ہیں، دبئی وغیرہ جا کر کے اچھے حالات ہو ادھر ادھر شہروں میں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، وہ ان کے پاس جانور ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، بھیڑ ہوتی تھی، انہی کو چراتے تھے، ان کے بال بکتے تھے، ان سے جو دودھ ہوتا تھا وہ سب گھی وغیرہ یہ سب ہوتا تھا۔ وہ جانور مویشی پال کے بیچتے تھے، کاٹنے وغیرہ کے، کھانے وغیرہ کے کام آتے، یہی دولت تھی۔ اس گاؤں میں اب لوگ بھوکے مرنے لگے، مردوں کے مرد بیٹھ گئے کہ اب ہماری ہمت نہیں۔ تو مشورہ ہوا کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے، کیا کریں؟ مکہ اس وقت تھوڑا سا ڈپلپ تھا۔ 12 عورتوں نے مشورہ کیا چلو ایسا کرو، ہم سب لوگ 12 عورتیں اکٹھی ہوئی، چلو ہم مکہ چل رہے ہیں اور مکے میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو لائیں گے، ہم اپنا دودھ پلائیں گے، 2 سال 3 سال 4 سال انہیں پالیں گے، اور پالنے کے بعد پھر ان کی امانت ان کے حوالے کر دیں گے، ہمیں جو دودھ پلانے کی وہ مزدوری دیں گے، پالنے کی مزدوری دیں گے، ہماری اس سے گزر بسر چلے گی۔ جب ایک دن بھوکے ہو گئے، اب ساری 12 عورتیں اکٹھی ہو گئیں کہ ہاں چلو، سب نے اپنی اپنی تیاری شروع کر لی۔ ان 12 عورتوں میں حضرت حلیمہ بھی تھی۔ اب یہ واقعہ تب کا جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے، رات کو مشورہ ہوا اہل صبح فجر نکلنا ہے۔ حلیمہ نے ساتھ چھوڑنے کے لیے دل ٹوٹنے لگا،
بولی میری بکری بیمار ہے، میرا ایک بچہ دودھ بھی پیتا وہ یہیں رہ جائے گا، اور میرے پاس جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، کمزور اونٹنی ہے، کہیں ہوا تک مر نہ جائے۔ ایسا کروں میں نہیں جاؤں گی، اب اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیتی ہوں، بھوکی مروں یا کچھ بھی ہو۔ 11 عورتوں نے کہا دیکھو پہلے مشن تم نے بنایا تھا، ہم تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، چلنا ہوگا چلنا ہوگا چلنا ہوگا۔ کیا پتا تھا حضرت حلیمہ کے نصیب میں کائنات کی دولت رحمت للعالمین آنے والے۔ حضرت حلیمہ رات بھر روتی رہی ہے، اللہ میں کیسے پہنچوں گی، میرا بچہ بیمار، بکری پیٹ پھول گیا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حلیمہ کو تیار کر لیا، چلی۔ حضرت حلیمہ کی 7 جگہ اونٹنی بیٹھی، جب تھک جائے نا بیچاری بیٹھ جائے۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بیٹھی، عورتیں رک گئی، پھر بیٹھی پھر رک گئی۔ کچھ عورتوں نے کہا حلیمہ ایسا کرو، تمہاری اونٹنی دم نہیں دے رہی ہے، اسے دمہ دلا دلا کر کے لے آؤ، ہم مکے جا رہے ہیں، کہیں بچے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ان عورتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جا رہے۔ سب نے مالدار لوگوں کو دیکھا، سب نے مالا، میرے نبی کے تو باپ ہی نہیں تھے، یتیم تھے، کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو لوگ ظاہری طور پہ سمجھ رہے تھے جس کے باپ ہی نہ ہو تو وہاں سے کیا دولت ملے گی، دادا دیں گے کتنی دے دیں گے، مگر کیا پتا تھا نبی جس گھر میں قدم رکھتے تو دنیا کی دولت کم پڑ جائے گی، دنیا کی دولت کم پڑ جائے گی۔ سب نے مالداروں کے بچے لے لیے، اب میرے نبی رہ گئے، حلیمہ بھی اٹھتے بیٹھتے اونٹنی کو دمہ دلاتے، بعد میں پہنچی، دل بھر ڈھونڈتی رہی، بچے نہیں ملے۔ اب حلیمہ نے کہا میں گھر جاؤں گی نہیں، میری اونٹنی میں دم نہیں ہے، اونٹنی پہنچ نہیں پائے گی، یہیں بھیک مانگ مانگ کے گزارا کر کے یہیں مر جاؤں گی۔ مگر رو دی، میرے شوہر کا کیا ہوگا، میرے ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ، ان کا کیا ہوگا، بیٹا بھی ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کا کیا ہوگا، اللہ۔ مگر کیا پتا تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کسی عورت نے آ کر کے کہا حلیمہ ایسا کر، تجھے کچھ نہیں ملا، ایک یتیم بچہ رہ گیا، اسی کو لے لے۔ کہا تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے، بس سن کے نا کہ وہ یتیم ہے، یتیم ہے، کوئی گئی نہیں عورت۔ اور حلیمہ نے جب دیکھا کوئی چارہ نہیں رہا، پہنچ گئی حلیمہ، آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت آمنہ کے پاس پہنچی اور پورا اپنا واقعہ سنا دیا۔ حضرت آمنہ نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کہا اب تم اچھی جگہ آ گئی ہو، میرا بیٹا تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اب جب حلیمہ نے کہا اچھا بچے کو دکھا تو دو، جب دیکھا تو میرے نبی نے بھی دیکھا، حضرت حلیمہ کو دیکھ کے مسکرا دیے۔ اب حلیمہ کی قسمت جاگنے لگی، بیمار اونٹنی ایک طرف مکے میں چھوڑ دی، بیچاری مرے گی مر جائے گی، بچے گی بچ جائے گی، کمزور اونٹنی۔ مگر میرے نبی ادھر مسکرائے، حلیمہ کہتی ہے میرے اندر انرجی آ گئی، ساری تھکاوٹ ختم، اور وہ اونٹنی جو کمزور تھی نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ، اور یہ جن کے نہ صورت نہ شکل، ناک پکوڑا، گردن جیسے گینڈا، یہ کہتا نبی ہماری طرح۔ اس بے وقوف سے یہ پوچھو یار کچھ تو سوچ لیتا تو۔
اور وہ بھی عام نہیں، مولانا کہتا نبی ہماری پوچھا کہ کیوں؟ بولے نبی کے 2 ہاتھ تو ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی کے 2 کان تو ہمارے بھی 2 کان۔ اس بے وقوف سے پوچھ، نبی کے 2 ہاتھ تھے، تیرے 2 ہاتھ ہے، چل مانا نبی کا ہاتھ اٹھتا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا، تو کر کے دکھا۔ جب تیرے پاؤں اور نبی کے پاؤں ایک سا کہہ رہا، نبی کا پاؤں اٹھتا تھا تو پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے 5 عرش آدم سے پار ہو جا، تو پہلے آسمان پہ جا کے دکھا۔ یار سوچو تو ذرا، اب میرے نبی حضرت آمنہ کہنے لگی ہے، حضرت علیمہ کہنے لگی ہے آمنہ اگر اجازت ہو تو بچے کو گود میں لے لوں کا، لے لو اب تو تمہیں ہی لے جانا۔ میرے نبی کو گود میں لیا، مسکرانے لگے۔ حضرت علیمہ کہنے لگی دودھ پلا دوں، کہاں پلا دو؟ حضرت حلیمہ نے کپڑا ڈھک کے جو طریقہ دودھ پلانے کا عورتوں کے، دودھ پلایا۔ میرے نبی نے ایک طرف کا ایک پستان کا دودھ پی لیا، اب جب دوسرا حلیمہ نے دیا تو نبی نے چھوا ہی نہیں، نبی نے نہیں چھوا۔ حلیمہ ڈر گئی، کیا بات ہے؟ پھر دوبارہ کوشش کی، نہیں دوبارہ کوشش، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈر گئی۔ حضرت آمنہ مسکرانے لگی، کہا کیا بات ہے؟ کہا بی بی آمنہ ایسے ایسے معاملہ، کہا یہ بتاؤ کوئی دودھ پیتا بچہ تمہارے گھر پہ ہے؟ کہاں جھوٹ نہیں بولوں گی، ایک بچہ دودھ پیتا میرا بھی میرے گھر پہ۔ کہا تم نہیں جانتی ہو یہ میرا بیٹا کیا ہے، نبیوں کا سردار ہے، اپنے بھائی کا حق نہیں مارتا ہے۔ ارے یار اب تو بول دو۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، پیار سے بولو، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اپنے بھائی کا دودھ تو ان کے دل میں دل پڑا، کہا حلیمہ کیا حال ہے؟ کہا میں ٹھیک ہوں، جاؤں کہاں سے؟ اونٹنی کے ہرنانے کی آواز آ گئی، کہا دیکھو اب جب واپس چلے گھر کو میرے نبی کو لے کر کے چلی تو اب اونٹنی روکے سے نہیں رکتی ہے، ایسی جیسی جوان ہو گئی، اور جدھر سے جا رہی ہے تو خوشبو آ رہی ہے۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ کیا تو نے اپنی سواری بدل دی ہے؟ تو نے کون سا عطر یا مشک خرید لی ہے؟ ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ بریلی کے امام بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر، میں نبی کے پسینے کی بات کرتا ہوں۔ اب نیند آنے لگی، بڑی تیزی سے بیچ کی باتیں روکتا ہوں۔ حضرت حلیمہ گھر لے گئی، بیچ کی باتیں ساری چھوڑ دی، گھنٹوں لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں۔ اب گھر لے گئے تو یہ تو یقین تھا اتنے دنوں میں ابھی بکری تو بچے گی نہیں، بکری سے سک رہی تھی۔ میرے نبی گود میں جب حلیمہ بکری پہ ہاتھ پھرانے گئی، دیکھنے گئی زندہ یا مردہ، بچی مری، میرے نبی نے حلیمہ نے ادھر ہاتھ پھرا، ادھر میرے نبی نے پاؤں پھرا دیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بریلی کے امام پھر بول اٹھے جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ اور
عورتوں کو پتہ چلا، ساری عورتیں آ گئیں، بیمار لائن میں لگ گئے، ہمیں دے دو، نبی کے پاؤں دھلوا دو، اس بچے کے پاؤں دھلوا دو۔ نورانی بچہ ہے، حضرت حلیمہ نے بڑا برتن لیا، اس میں میرے نبی کے پاؤں دھلوا دیے، کہ بیماروں کو بانٹ دو۔ جس نے میرے نبی کے پاؤں کا دھوبن پی لیا وہ بیمار اچھا ہو گیا۔ بریلی کے امام کا شعر موجود ہے، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ آخری بات بتا دوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اب جب میرے نبی نا رات کو لیٹتے تھے چٹائی پہ، تو جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے روشنی پھوٹتی تھی، گھر میں اجالا رہتا تھا۔ عورتیں 3-4 اکٹھی ہو کے مشورہ کرنے لگی، کہنے لگی حلیمہ کو دولت مل گئی۔ بولی کیوں؟ بولی ارے ان کے گھر کی تو دولت ختم ہی نہیں، چراغ بجھ ہی نہیں رہا، رات بھر چراغ، جیسے مالدار لوگوں کے نا دروازے پہ بھی اور ادھر ادھر سب میں بلب جل، آنے دو بل کتنا آئے گا، اور جسے بل کی فکر ہوتی ہے تو بار بار ایسے کر کے دیکھتے، سمجھ رہے؟ اب معاملہ یہ ہوا جناب والا، ذرا سنو، عورتوں سے جب نہیں رکا گیا، کر کے کہنے لگی حلیمہ تجھے مال ہاتھ آ گیا، یا کیا معاملہ، تیرے گھر کا چراغ پوری رات کیوں نہیں بجھتا؟ حلیمہ کہنے لگی جب سے نورانی بچہ آیا ہے میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ کہا آ جائیو رات کو دیکھ، پہلے اتنی موٹی کچی دیواریں، ان میں اتنی بڑے طاقے ہوتی تھی جن میں ڈبی وغیرہ رکھتے تھے، اب رات کے پچھلے حصے میں عورتوں سے نہیں رہ گیا، دیکھنے آ گئی، جب آ کر کے دیکھا تو چراغ نہیں جل رہا تھا، میرے نبی کے دانتوں سے روشنی نکل کے پورے گھر کو روشن کیے ہوئے تھی۔ خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ میں نے نبی کی پیدائش بھی پڑھ دی، یہاں سے آگے پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہو۔ کن کی؟ ارے ہاں ان کی تو رہی گئی، سو رہے ہو کیا؟ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ تو ان باتوں پہ عمل کرو گے، بولو ایک دوسرے کی عزت کرو گے، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، جدھر سے نکلو سلام کو۔ اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی؟ بولو ہرگز نبی کی بات۔ اب پوچھو کسی مولانا سے نہیں، نبی سے پوچھو، آقا ذرا اتنا بتا دیں، سوڑے آقا پیارے آقا اتنا بتائیں، کون بہتر ہے کون اچھا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں۔ اور مولانا اللہ معاف فرمائے، بعض تو ایسا ہے کہ سب سے زیادہ پٹائی اسی مولانا کی ہوگی، ہے نہیں حضرت؟ 5-5 ہزار میں فتوے بدل لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ کسی پیر کا بیان نہیں، مولانا کا بیان نہیں، بلکہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جس کا مکان اچھا ہو وہ سب سے بہتر نہیں، جس کی ہر جگہ بات ہو وہ سب سے بہتر نہیں، جس کے پاس روپیہ دولت پیسہ ہو وہ سب سے بہتر وہ نہیں، بلکہ نبی فرماتے ہیں خیرکم
اب بولو میری مانو گے نبی کی مانو گے؟ سب نبی کی مانو گے؟ تو یہ لوگ حل جوتے ہیں یا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ مسجدوں میں حضرت قلعہ کھیڑے میں رہتے ہیں. بہرحال نبی فرما، اب مجھے نام بھلے ان کے یاد نہیں ہو مگر نبی کا فرمان تو یاد ہے. جو بات کہہ کے جاؤں گا انشاءاللہ ذمہ داری سے پکی ایک دم ٹنا ٹن، کہیں پہ لے جا کے اس کو تول لیو ذرا سا کھوٹ نہیں آئے گا. ایک ایک بات اٹھاؤں. اچھا سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بھی نہیں نا بہت زیادہ میک پہ منہ رکھ کے اور کانوں کو بھی جھینجھی لگتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں. سمجھ میں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ پیچھے والوں بتاؤ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. چلو کوئی بات نہیں، کبھی ہنسنا بھی چاہیے. میں تھوڑا سیٹ کر رہا. ایک مولانا صاحب بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے تو صدر صاحب کمیٹی کے تو بولے سبحان اللہ. انہیں یہی پتہ نہیں ہے سبحان اللہ کہاں کہنا، تمہیں یہی پتہ نہیں ہے ہاتھ کہاں اٹھانا. یہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے، ہم جیسے مولانا، ان جیسے شاعر، ان جیسے ناظموں کی غلطی ہے. اتنے تم سے ہاتھ اٹھوائے جاتے، ہر بات پہ اٹھا ہاتھ اٹھا. تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا ہاتھ اٹھوا. اب تم دیکھتے ہی نہیں کہ کہاں ہاتھ اٹھانا کا. ہر ایک کمال بھیا حسین. تو یہ بھی ہماری غلطی ہے. لیکن اب ذرا توجہ سے ایک ایک بات کلیئر. اسٹیج پر بیٹھے آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور جو سکھائے. ان علماء حافظ و قاریوں کا یہی مطلب ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہو گئے. اب دوسری حدیث سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنت. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا. آقا فرماتے ہیں احب الی من عبادت سنت، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. اب آپ لوگ یہ کام اچھا کر رہے ہو، انہیں دیکھ رہے ہو یا غلط کر رہے ہو؟ ارے بول اچھا ہی کر رہے ہو نا. مگر دیکھنے کے دو نظریے، دو طریقے. اگر حضرت کو دیکھا جبہ بڑا اچھا تھا، حضرت جبہ کہاں سے مار دیا یار، حضرت نے کہ یہ کروا دی. ذرا سوچ سمجھ کے تو بولو. حضرت کتنی دابتیں مار دی، کتنی مرغوں کی ٹانگیں مار دی. ارے یار یہ دیکھو کس سے بول رہے ہو. اور ایک خوش ہو کر کے دیکھنا کہ آج ہمارے آکے سید نزاکت میاں بیٹھے، سید معراج میاں بیٹھے، اور بھی سادات کرام بیٹھے، ان کا نام آ رہا. ہم اس بستی میں رہتے ہیں جس بستی میں نبی کے بچے رہتے ہیں. تبھی تو بریلی کا امام بولے. کیا بولے؟ پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہا؟ ہاتھ اٹھوا لوں؟ وہی والا اٹھاؤ گے یا دوسرا اٹھاؤ گے؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ سلامت. سب گھرانہ نور کا. اب بھیا یہ کہاں ڈالو گے؟ ذرا توجہ رکھو، میری طرف غور کرو.
ایک حدیث تمہیں بڑی پیاری سنا دوں، تمہارے کام کی ہے، سنا دوں، اگر اس پہ عمل کرو گے نا تو ڈھیروں ثواب پا جاؤ گے، آم کے آم اور گٹھلیوں کے دم۔ سناؤں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 میں نے کہا نہیں، ہر بات یا تو حدیث میں لا کے ٹیکوں گا یا قرآن پہ، انشاءاللہ کہیں لے جائیو تول کے لیے ذرا خراش نہیں ملے گی۔ جب تم نے اتنی محنت سے کیا جلسہ تو میں بھی تو ذرا پکے پکے آم دے کے چلا جاؤں۔ سننا چاہ رہے ہو یا نہیں؟ اچھا، آقا فرماتے حدیث کا ترجمہ سنو، بڑا پیارا، بڑا آسان۔ آج دن کی حضرت منگل تھا، اب بدھ، کل جمعرات ہو جائے گی، اب صبح کو بدھ ہے، پھر جمعرات جمعہ۔ آقا فرماتے ہیں الصلاة علی نور علی الصراط، مجھ پر درود شریف پڑھنا پل صراط پر نور بن جاتا ہے، اور لوگوں گانٹھ میں باندھ کر کے لے جانا۔ ذرا عمل کی بات کر رہا ہوں، تم کھیتی ڈھونڈتے ہو، کھیت ڈھونڈتے ہو کس میں فصل اچھی ہوگی، میں حدیث ڈھونڈتا ہوں کس میں زیادہ ثواب ملے گا، تمہارے لیے حدیث آ گئی۔ آقا فرماتے من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 حدیث کا ترجمہ سنو، آقا فرماتے جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے سال کے؟ کتنا پیار۔ تم کہتے ہو نا یار اس کھیت میں دھان اچھے ہوں گے، گیہوں اچھے ہوں گے، لکڑی زیادہ اچھے، میں وہ حدیث لا رہا ہوں جو تمہارے کام کی۔ اجازت ہے نا؟ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ جمعے کے دن۔ مگر تم نا اتنے سیدھے ہو، اتنے بھولے ہو، جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے جاتے ہو نا تو بعض تو نفل بھی نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا، اور پڑھ بھی لیتا تو اتنی جلدی مسجد سے بھاگتا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے تو نیکیوں سے گودام بھرے پڑے، اسے نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جمعے کے دن ایسا بھاگے گا مسجد سے جیسے اسے ایک نیکی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی چپلیں گرائے گا، ان کی گرائے گا، ان کی گرائے گا، اس کے جوتے کچل دے گا، اور ایسا اور گھنٹوں چوراہے پہ کھڑے کھڑے گزار دے گا۔ آدھا گھنٹہ 28 منٹ 20 منٹ مسجد میں بیٹھ کر کے اپنی آخرت نہیں بنا سکتا۔ اور ویسے کیا ہوتا ہے؟ ویسے اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو دوستوں کے سامنے روتا ہوا تھا اور کہتا پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو بری تو چھوڑ، تیری اچھی ایک آدھ گنا دے تو مجھے، ایک بھی تو اچھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ، تو اتنا کام تو کر ہی لوگے یار، یا یہ بھی بالکل ہی گئے گزرے ہو، مگر ارے جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی ہوگے، بولو 5 وقت کی نماز فرض ہے، کتنے ٹائم کی بولو نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ ارے اس کا مطلب گول چل رہی ہے، اللہ کے بندو جمعہ بھی گول مار رہے ہو کیا؟ معاف کرنا جملہ تھوڑا سا برا ہے، بعض اتنا سنیچر ہے نا جمعے کو بھی نہیں نہاتا، مکڑی آ جاتا، کب نہائے گا؟ جب اذان شروع ہو جائے تو بھاگے گا نل پہ۔
او لوگو ذرا سنو، ہم دنیا میں آئے یہ وقت پھر ہمیں نہیں ملے گا۔ آقا فرماتے جس لے حالانکہ ذنوب کے بعد ای صغیرہ کا لفظ آیا ہے، یہ علماء کے لیے بتا دیا پیارو کتنا پیارا عمل۔ جمعے کے دن اگر 80 مرتبہ درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی عادتیں اچھی بناؤ۔ ابھی جلوس پاک آئے گا، نعرہ لگائیں گے یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، اور فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے، یہ ہے قربان۔ ہاں ٹھیک، ظہر کی بھی نہیں پڑھی، یہ ہے قربان۔ عصر کی بھی نہیں پڑھی، یہ ہے قربان۔ مغرب عشاء ساری گول، اور کود کے کہتا جنت اپنے ابا کی۔ جنت تو ہے کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے کلمہ پڑھے گا تو جنت۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، مگر اس سے پہلے نا قبر میں سروس بھی ہوگی، سروس۔ وہاں ڈینٹنگ پینٹنگ کٹائی پٹائی دھلائی کلر ساری چیزیں وہی ہوں گی، بعد میں جنت میں جاؤ گے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم نے آقا کی پیدائش پہ یہ لائٹنگ کی ہے، روشنی کی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ آقا کی محبت میں۔ اب اس میں بھی نا کوئی کہتا رہے یار سرکار کی پیدائش پہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک شعر پڑھوں، سننا چاہ رہے ہو؟ پڑھوں صاحب، ناظر صاحب؟ یہ میرا نہیں ہے، جو شاعر اسلام نور الدین منظر تھے نا ان کے ابا کا، حضرت اللہ مولانا سعید احمد رجپوری، ان کا شعر ہے، بڑا پیارا، پڑھتا ہوں۔ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، بولو اچھی لگی نہیں لگی، جسے اچھی لگے وہی بولے گا سبحان اللہ۔ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد۔ حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ زندہ باد۔ میں جلدی باتیں بتاؤں کیونکہ 12:30 بجے کے بعد نا لوگ آنا جانا زیادہ کر دیں۔ اصل میں کمیٹی والے حضرات نے سید صاحب ان لوگوں نے چاہا تو یہ تھا مجھے 11 بجے بٹھا دیں، مگر مہمان اتنے آ گئے اور سب ہمارے مہمان ہی ہیں۔ ناظم صاحب نے بہت کنٹرول کیا، اس کے باوجود بھی مگر ایسا بندہ آ جائے تو کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھ رہے سمجھ رہے آپ؟ پھر بھی کنٹرول کرتے 12:18 پہ میرا نمبر آیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اب ٹائم ایسا تھوڑی سن لیو۔ تو ایک بات تو تمہارے لیے یہ کام کی ہو گئی، جمعے کے دن یہ عمل کرو گے۔ ایک بات اور تمہارے کام کی سناتا ہوں، سننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ نہیں لگے گا، اور تمہیں مزہ آ جائے گا۔ بتاؤں کیا؟ تمہارے گاؤں میں کم سے کم 10 حاجی ہوں گے،
زیادہ ہوں گے، 10 مان لو، اور حج کرنا معمولی بات نہیں ہے، کم سے کم 3 لاکھ سے لے کر کے 4 لاکھ کے بیچ میں ایک بندے کا خرچہ، دونوں میاں بیوی گئے تو 6 لاکھ سے 7 لاکھ میں خرچہ، مگر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، انہوں نے روپیہ اکٹھا کر کے چندہ کر کے یہ جو جلسہ آمد سرکار پر کرایا، تو میں سرکار کی باتیں تم تک پہنچا دوں۔ اے لوگو، اگر تمہارے پاس 6 روپے نہیں ہے تو 6 لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ 4 روپے نہیں ہے، 4000 سنبھل کے نہیں ہے تو پھر 4 لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ تو پھر تمہیں حج کا ثواب نہیں ملے گا، تم حج جیسی دولت سے محروم رہ جاؤ گے، حج کیسے کرو گے؟ مگر آج ایسا فارمولہ بتائے دیتا ہوں، آج ایسی حدیث بتاتا ہوں، آج ایسا عمل بتاتا ہوں، آج ایسا طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس بات پہ عمل کر لیا تو تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، 1 چولنی نہیں لگے گی، مگر ایک حج مقبول کا ثواب پا جاؤ گے۔ اور کوئی بھی بات ہلکی نہیں بتاؤں گا، پوری دنیا میں اس کو تول لینا، پہلے ہی میں نے کہہ دیا، اب بار بار کہنا اچھا نہیں، یہ میں سمجھو اپنی طرف سے کہہ گئے، ہر بات پہ حدیث پیش کروں گا یا پھر قرآن کی آیت، اور چھاٹ چھاٹ کے آسان باتیں تمہارے لیے لے کر کے آؤں گا، سمجھ رہے میری بات؟ 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ نہیں، اور اگر کوئی حاجی حج کر کے آیا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج مقبول ہے، اور میں جو بتاؤں گا 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں، عمل کر لے وہ، اور چھوٹا سا عمل، بہت بڑے مفتی صاحب کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا عمل کر لے تو حج مقبول کا ثواب بتا دوں۔ بولو، کچھ لوگ ایسے ہوتے نا جلسہ کراتے تو کچھ یہ کہتا ہے اس جلسے سے کیا فائدہ، ایسا فائدہ ویسا فائدہ، اچھا یہ نوجوان یہ بچوں نے جو کام کیا ہے ان کے ماں باپ آج کتنے خوش قسمت ہیں، ورنہ اس عمر کے لڑکے حضرت اکثر ڈیجوں پہ ناچتے، ناچ گانوں پہ ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ رہتے ہیں حضرت۔ ارے ہمارے یہ بچے کر رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، کل کو ان سے چھوٹے چھوٹے بچے کام کریں گے، سمجھ رہے نہیں میری بات؟ یہ اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے، ہمارے بچے غلط راستے پر نہیں، اچھے راستے پر ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ یہ اپنے باپ کے لیے نہیں، دادا کے لیے نہیں، چچا تاؤ خالو کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک کے لیے کر رہے۔ اب رسول پاک کی باتیں سنتے چلو، ایک تو میں نے جمعے کے دن کی بتا دی، اب دوسری ایک حج مقبول کا ثواب بتائے دیتا ہوں۔ کون سے مولانا کی کتاب تمہیں سناؤں، کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ تمہیں سناؤں؟ اگر میں کسی مولانا کی کتاب سناتا ہوں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں ان کی بات نہیں مانتا، کسی مولانا کا فتویٰ سناؤں تو یہ کہہ سکتا ہے میں ان کی نہیں مانتا، میں کسی مولانا مفتی کا فتویٰ یا کتاب نہیں بلکہ نبی کی حدیث بتاتا ہوں، اس لیے اب کوئی منع نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا، میں نبی کی حدیث نہیں مانتا۔ بولو کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چاہے پڑھا ہوا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو، آقا جس کے پاس 1 روپیہ نہیں، جس کے پاس 1 پیسہ نہیں، جس کے پاس 1 چونی نہیں، جس کے پاس 1 اکائی نہیں، آقا اسے 1 حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ اب سنو، عاملہ کے لال فرماتے ہیں اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، بلکہ اس کے پاس اس کے ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہے، نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو، یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے، موجود ہے، وہ ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ اگر راضی ہو جائے، رات کو ماں باپ سو گئے، ماں باپ بستر پہ لیٹ گئے، یہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، اب بیٹا صبح کو جب آنکھ کھلے تو پہلے ماں باپ کا چہرہ مسکرا کر کے جا کے دیکھ لے، دیدار کر لے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو مسکرا کر کے دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 حج
بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ زندہ باد. بولو میں زیادہ تیزی سے تو نہیں بول گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ یار جب ماں باپ کو محبت کی نظر سے خالی دیکھ لینے میں ایک حج کا ثواب ہے، اگر ماں باپ کے پاؤں تلوے دبا دو گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ سبحان اللہ. کمیٹی والوں سن لو، تمہارے لیے بھی بیٹا یہی معاملہ ہے. تم نے جب نبی کا جلسہ کیا تو نبی کی باتوں پہ بھی عمل کرو گے، بولو انشاءاللہ. یہی مقصد ہوتا ہے. تم لوگ کوئی اچھا کام کیا کرے نا تو ان بچوں کی مدد کیا کرو، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو اور کہا کرو بیٹا تم اچھا کام کر رہے ہو. مگر کہیں نا یہ تم میں ہی نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی ہے کہ اس کا نام کیوں ہو رہا، میرا کیوں نہیں ہو رہا. یہ سب میں ہی ہے یار، پیروں میں بھی ہے، پیروں میں بھی بہت جگہ. اچھا تو اس کا مرید ہے تو یہاں کیوں آیا تو؟ اچھا اس کا ہو گیا تو اب ناجائز ہو گیا. جب تک یہ میں اندر کی ختم نہیں کرو گے نا اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کئی جگہ حضرت معاف کرنا ایسا ہو گیا، اگر اس مولانا کا نام اگر اشتہار میں چھوٹا آ گیا چھوٹا تو اس نے جلسہ ہی کینسل کرا دیا. بولے میرا نام چھوٹا کیسے آ گیا؟ بڑا آنا چاہیے، بڑا. خالی نام کے چکر میں چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، اگر تمہاری بستی کے بچے یا نوجوان یا بزرگ اگر اچھے کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں قدم اٹھا دیا ہے تو ان کے قدم کو مت روکو، ان کی حوصلہ افزائی کرو تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے روک دیا وہ بدک گئے اور دین اور اسلام کا اگر نقصان ہوا اور وہ گناہ کی طرف چلے گئے تو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت تم پہ فتوہ لگ جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے کبھی کبھی نا شیطان ڈالتا ہے. اپنے نفس کو مارو، اپنے آپ کو ملکت جو نفس اندر شیطان ہے اس کو کچل ڈالو، ختم کرو. توجہ رکھو میری طرف. یہ بات ہو گئی. اگر جس کے ماں باپ ہے وہ ماں باپ کو صبح صبح جب آنکھ کھلے تو چہرہ دیکھ لے، دیدار کر لے، مسکرا لے، میری اماں کتنی اچھے، ابا کتنے اچھے. کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. اور ایک جگہ اور بتا دوں تمہیں، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ میں بھی چاہتا ہوں. تبھی تو ہم لوگ مزار شریف پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس آتے ہیں، اور حضرت لوگ اچھے لوگوں کے پاس جانا بھی چاہیے. مگر تم اتنے مزار شریف پہ گئے ہو، کتنی دعائیں مانگے، تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئیں؟ بولو نہیں ہوئی ہے نا؟ اگر ہاتھوں ہاتھ دعائیں قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی پڑوس والے کو مروا چکا ہوتا. کیونکہ اتنا جلن، اتنا حسد کہ مت پوچھو. بہت. اگر کسی کا مکان اچھا بن گیا اسے بخار چڑھ رہا، کسی کے پیڑ اچھے ہو گئے اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا، کسی کے دھان اچھے ہو گئے اسے جاڑا چڑھ رہا، کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا یہ گھر میں گالیاں بک رہا. مطلب اتنا جلن، اتنا حسد، ساری چیزیں نکال ڈالو. اللہ تعالیٰ ہر دعا کو محفوظ کر لیتا ہے. اگر تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا، اور بہتر نہیں ہوتا تو اس کا ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا. یار ہم کہاں جائیں دعائیں قبول ہو جائیں. چلو ایک بار کا میں بتاتا ہوں، ایک جگہ میں بتاتا ہوں جہاں 100% دعا قبول. اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیو. یار دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی محبت نگر والوں، محبت سے ایسی دے کے جاؤں گا نا، یاد کرو. بتا دوں وہ جگہ کون سی ہے؟ چلو گے؟ سوچ رہے ہوگا یار پتہ نہیں حضرت کہاں لے کے جائیں گے، یار صبح کو میں یہ کام ہے وہ کام ہے، پتہ نہیں کتنی دور لے کے جائیں گے.
مگر نوٹ کرنے والوں پتہ تو نوٹ کر لو، لکھ لو، یاد کر لینا، جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے اس بارگاہ کا ایڈریس سنو، اس بارگاہ کا پتہ سنو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، اور ماں باپ کا دامن پکڑ کے اگر دعا کرا لو گے تو ماں باپ یہ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا ہوں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ پڑھ دوں، دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی فرماتے، آقا فرماتے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ایمانداری، ہم جاتے ہیں نا تو اتنے لوگ ہاتھ چومتے، سید صاحب بھی جاتے اتنے ہاتھ لوگ چومتے ہوں گے، اوروں کو بھی چومتے، سمجھے؟ چومتے نہیں چومتے، کہیں کہیں تو ناک لگا دیتے جاڑوں کے موسم میں، اور یہ سوچتے سید ایک دم چومتے بیڑا پار، سمجھے؟ کوئی یہ پکڑ لیتا، کوئی اماں کے ہاتھ نہیں چومتا، ابا کے ہاتھ نہیں چومتا، ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے، حضرت ٹھنڈا لو، میٹھا لو، کولڈ ڈرنک لو، یوں لو تو لو، اور اماں کھانسی میں دھائیں کر رہی ہے، اسے 100 روپے کی دوا دلا کے نہیں لا سکتا۔ ذرا سوچنے کی بات، سب کے پاؤں دبا رہا۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں کہ بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کی عزت مت کرو، تعظیم مت کرو، مگر اس سے پہلے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک بات اتنی کرری کہہ رہا ہوں، اتنی کرری کہہ رہا ہوں نا، یاد کر لیو یہ بات، اور پورے ہندوستان میں ٹکرا لیو، اگر غلط ثابت ہو جائے نا تو یہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، بلا لیو، سب کے سامنے توبہ کروں گا، اور انشاءاللہ یہ میں ایک جگہ نہیں 10 جگہ کہہ چکا ہوں، دعویٰ کر چکا ہوں، غلط ثابت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھے؟ غلط ثابت وہ ہوتی ہے جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو۔ بتا دوں، کرری بات سن لیو، 1000 مولانا، 1000 پیر، 1000 مفتی، 3000 ہوگا، وہ بھی اچھے اچھے، ڈھچوکلوں کی بات میں نہیں کرتا، سمجھے؟ ایک پیر تو 3000 روپے میں نمازیں معاف کرا رہا، 3000۔ اچھا، بہرحال چلو میں اس جگہ کا نام نہیں لوں گا، تم بھی نام مت لیو، کیونکہ اس میں چھپ جاتا ہے نا۔ 3000 میں وہ کم بخت کہہ رہا 3000 دے جاؤ، رسید کٹوا جاؤ 3000 کی، اور تم پہ نمازیں معاف، تم میرے مرید، جنت میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ کتنا نالائق ہے یہ پیر، سوچو یار۔ حضرت ابو بکر صدیق پہ نماز معاف نہیں، حضرت عمر پہ معاف نہیں، حضرت عثمان غنی پہ معاف نہیں، حضرت مولا علی پہ نماز معاف نہیں، حضرت امام حسن حسین پہ نماز، اتنے صحابہ پہ نہیں، غوث پاک پہ نہیں، غریب تو کہاں سے نکل کے آیا؟ اور ہو رہے ہیں لوگ، ہو رہے ہیں، سمجھ رہے؟ بس اس نے جادو 1-2 سیکھ لیے، وہ دکھا دیتا، اب لوگ بس گھوم رہے ہیں اس کے پیچھے۔ نبی نے فرمایا، بتاؤں، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے۔ وہ دور آ گیا، 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھیو، یہ بات میری یاد رکھیو۔ جب نماز نبی کو تحفے میں ملی، سمجھ رہے، حضرت ابو بکر صدیق پہ نماز معاف نہیں، حضرت عمر پہ نہیں، جو پیروں کے پیر، بڑے پیر صاحب، ان پہ معاف نہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن حسین، ان پہ معاف نہیں، تو تجھ پہ کہاں سے معاف ہو جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہ پڑھنا الگ بات ہے، اس میں بہت بڑا گناہ، 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 اور نماز کا انکار کرنا یہ دین سے نکلنے کی بات ہے۔ سمجھے؟ مرتد ہو جاتا ہے وہ۔
جو انکار کر دے نماز کا، ایک یہ ہے کہ تم میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی، اس کی سزا ملے گی، اور ایک یہ کہہ دے نہیں نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز فرض ہے ہی نہیں، سمجھے، معاف کرا لو یہ اب بتاؤ نماز کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہو گیا، اور قرآن کا منکر کون ہوا؟ مرتد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میں جو بتا رہا تھا، تو اس لیے ایمان بچا کے رکھنا اپنا، اچھا، اور یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا سال میں ایک آدھ مرتبہ ضرور کرایا کرو، یہ جلسے ہوتے ہیں نا ان میں جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ہم سوتے ہوئے جاگ جاتے ہیں، ہمیں ہوش آ جاتا ہے۔ 1000 مولانا، 1000 پیر اور 1000 مفتی، اور وہ بھی اچھے اچھے، ایک لائن میں کھڑے ہو، اور تمہاری ماں تمہارے باپ ادھر والی لائن میں کھڑے ہو، دونوں، وہ 3000 مفتی اور پیر اور مولانا وہ بھی اچھے اچھے تمہارے لیے دعائیں کرے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے نا؟ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض اور وہ دعائیں کرے، تو جب تک تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تلوار کی دھار پہ چل گئے، مسئلہ بتا رہا ہوں، بہت نازک ہے یہ مسئلہ، اس لیے بہت گہرائی سے توجہ سے اس کو لے لینا۔ ماں باپ کو ناراض مت کرنا، ہاں اگر شریعت کے خلاف کسی کے ماں باپ یہ کہہ دیں بیٹا تیری شادی ہو رہی ہے تو بینڈ باجا لا، یا آتش بازی چھوڑ، یا شراب پی کے ڈینس کرا، اب وہ کہ یار کیا کروں اگر ابا کا کہنا نہیں مان رہے ہوں، یا ناچنے والی کمپنی لاؤ، کمپنی بولتے ہیں نا اس کو، ناچنے والی عورتیں وغیرہ پہلے جو آتی ہیں اسے کمپنی بولتے تھے، وہ لاؤ۔ اب وہ اس چکر میں یار میں نے حضرت کی تقریر سنی، اگر ابا کا کہنا نہیں مان رہے ہو تو ختم، اور یہ لا رہے ہو تو کیا کروں؟ تو شریعت مصطفیٰ کے خلاف اگر ماں باپ کسی چیز کو کہیں اور اس نے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا تو وہ ماں باپ کا غدار نہیں کہلائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جو میں نے بتایا نا ماں باپ کا کہنا، شریعت مصطفیٰ کے دائرے والی بات، اس بات کو بھی میں نے کلیئر کر دیا۔ ہیں جنے کتنے ماں باپ ایسے حضرت ہیں، جنے کتنے، توجہ رکھو میری بات۔ ابا